اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے آراس کے موقع پر، عرس کے موقع پر ان کے لیے اِیصال ثواب کا سلسلہ کرنا، یہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے اور بہت ہی اچھا اور محبوب عمل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اولیاء یہ لوگوں کے مددگار ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ کسی بندے کے سامنے ہوں تو پھر بھی مدد کرتے ہیں، اگر نظروں کے سامنے نہ ہوں تو پھر بھی رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ان کو یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ اللہ کے اولیاء کو یہ مقام ملتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ان کو مددگار یہ ہم نے نہیں کہا، ان کو مددگار رب ذوالجلال نے فرمایا انما ولیکم، تمہارا مولا، تمہارا ولی، تمہارا مددگار وہ اللہ ہے، تمہارا دوست، تمہارا مددگار وہ اللہ ہے، وَرَسُولُهُ اور اللہ کا رسول بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں جو ایمان والے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وہ لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں، یہ رب فرما رہا ہے، جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اولیاء کو یہ مرتبہ اور مقام ملتا کیسے ہے؟ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے والے امام الانبیاء اور یہ کلام رب ذوالجلال کا، یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث ایک ہوتا ہے فرمان نبی کریم علیہ السلام کا، اور اس کو بیان کرنے والے میرے حضور کے صحابہ، اور یہ کلام میرے رب کا جسے بیان امام الانبیاء نے کیا ہے۔ کلام مصطفیٰ کا ہو اور بیان کرنے والے صحابی ہوں تو اس کو حدیث اور حدیث کی قسم میں کبھی مشہور کہا جاتا ہے، کبھی متواتر کہا جاتا ہے، کبھی خبر واحد کہہ دیا جاتا ہے، کبھی صحیح کہا جاتا ہے، کبھی حسن کہا جاتا ہے، کبھی حسن لذاتی، کبھی حسن لغیری۔ لیکن قربان جاؤں، حدیث کی ایک وہ قسم ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، جس کا راوی ابتداءً کوئی صحابی نہیں ہوتا ہے، اس کا راوی ابتداء میں وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ حدیث جو فرمان رب کا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس بات کو توجہ سے سنیے گا، کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ جو مجھے محبوب چیزیں ہیں وہ فرائض ہیں۔ سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ فرائض ہے۔
کہ بندہ فرائض کو ادا کرتا ہے تو بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، بندہ روزوں کی پابندی کرتا ہے، بندہ حج کے معاملات میں، حج کے احکام میں جو حکم جس وقت جس کے لیے ہے وہ اسے ملحوظ خاطر رکھتا ہے، بندہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، تو جو آپ میری طرف رکھیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند کر دیتا ہے۔ جو فرائض ہیں بندہ کیا کرتا ہے؟ پابندی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایک بار محبت نال بولو، کیا کرتا ہے؟ تو کیا ملتا ہے پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ فرائض کی پابندی کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے اسے میرا قرب ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ میرا قرب ملتا ہے۔ یہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندہ پھر نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یتقرب الی بالنوافل، یہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پھر حاصل کرتا ہے۔ وہ عمل کرتا ہے نیک جو اس پر میں نے لازم نہیں کیا، میں نے فرض نہیں کیا، میں نے واجب نہیں کیا، میں نے لازم نہیں کیا، بس یہ میری رضا کے لیے وہ عمل بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے۔ وَیَدَہُ الَّتِی یبطش بہا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ بندہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَہُ الَّتِی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بات کو سمجھیے گا، یہ حقیقت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی کا ہاتھ وہ اللہ اس کے ہاتھ میں سما گیا، یہ مطلب نہیں۔ اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا، اس کی جو شرح علماء نے بیان کی، وہ معنی یہ ہے کہ ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن رب کی طرف سے اس میں طاقت ہوتی ہے۔ آنکھیں تو بندے کی ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت رب کی طرف سے، اور وہ طاقت پھر عام طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ طاقت پھر ایسی ہوتی ہے بندہ ان چیزوں کو پکڑ لیتا ہے جسے عام بندہ پکڑ نہیں سکتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جنہیں عام بندہ دیکھ نہیں سکتا ہے، بندہ چل کے وہاں چلا جاتا ہے جہاں عام بندہ جا نہیں سکتا ہے، اور پھر بندہ وہ چیزیں بھی سن لیتا ہے جنہیں عام بندہ سن نہیں سکتا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی بڑی پیاری وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ، جب اللہ کا نور وہ بندے کی سماعت بن جاتا ہے نا تو پھر سمیع القریب والبعید، بندہ قریب بھی سنتا ہے دور بھی سنتا ہے۔ اذا صار نور جلال اللہ بصرا لہ، جب اللہ کا نور بندے کی بصارت بن جاتا ہے تو رأى القریب والبعید، بندہ قریب بھی دیکھتا ہے دور بھی دیکھتا ہے۔ اگلی بات سنیں، فرمایا کہ اذا صار نور جلال اللہ لہو یدن، جب بندے کے لیے اللہ کا نور وہ ہاتھ بن جاتا ہے، بندے کا ہاتھ، اس میں طاقت اللہ کے نور کی ہوتی ہے،
تو پھر قدر علی تصرف فی القریبی والبعیدی والسالی والصابی، بندہ قریب بھی تصرف کرتا ہے، دور بھی کرتا ہے، معاملہ مشکل ہو یا آسان ہو، اللہ کے اذن سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندہ اس مسئلے کو حل کر لیتا ہے۔ چند مثالیں آپ کو دیں گے تو پھر بات پوری ہو جائے گی، پھر آپ سمجھیں گے۔ دیکھیں تو جو میرے تو رکھیے گا، ہجرت کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو کفار نے گھیر رکھا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لوگوں نے تلواریں اٹھائی، لیکن امام الانبیاء نے ریت لی، اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر امام الانبیاء نے اس کو پھینکا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وما رمیتا، محبوب وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، سبحان اللہ، اذ رمیتا، وما رمیتا اذ رمیتا، محبوب آپ نے وہ مٹی نہیں پھینکی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ آپ کے رب نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ امام الانبیاء کا، مٹی آپ نے اٹھائی، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب وہ ظاہر میں پھینکنا آپ کا تھا، حقیقت میں پھینکنا ہمارا تھا۔ سبحان اللہ، اس میں طاقت اور پاور ایسی تھی، جب امام الانبیاء نے وہ مٹی پھینکی تو کفار کو کچھ نظر نہ آیا، امام الانبیاء کافروں کے درمیان سے نکل گئے۔ سبحان اللہ، طاقت رب کی دی ہوئی تھی۔ کفار نے سوال کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں۔ چاند قریب ہے کہ دور ہے؟ چاند کو دو ٹکڑے کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ لیکن یاد رکھنا قدر علی التصرف فی القریب والبعید والصعب والصعب۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کوئی بھی چیز آپ اٹھائیں، شیشہ ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، ماربل ہو، ٹائل، کوئی چیز اٹھائیں، توڑیں اس کو۔ دنیا کے جتنے مرضی ہیوی قسم کے کیمیکل لے کے آئیں، جوڑیں اس کو، آپ جوڑیں گے نشان بیچ میں رہے گا۔ لیکن امام الانبیاء نے چاند کو توڑا اور ایسا جوڑا کہ جڑنے کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ سبحان اللہ، مقام صحابہ پر علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر، وقت گزر گیا۔ جب امام الانبیاء نے آپ کو پریشان دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تو فرمایا قضا پڑھنی ہے یا ادا؟ سبحان اللہ، تو علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عرض پر امام الانبیاء نے دعا کی، سبحان اللہ، دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء کی بارگاہ میں بخاری کے اندر کئی روایات موجود ہیں۔ کبھی کوئی صحابی آئے، عرض کیا میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، صرف دستے اقدس اوپر پھیرا، ٹانگ میں گویا کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ طاقت کس نے دی ہے؟ بولے نا، دی۔ تھوڑا سا آگے چلے، امام الانبیاء بھی وہ دیکھتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، جو اللہ کے اولیاء دیکھتے ہیں وہ بھی امام الانبیاء کے واسطے اور وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جو تصرف دیتا ہے، جو اختیارات دیتا ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے میں دیتا ہے۔ نبیوں کو نبوت ملی تو امام الانبیاء کے صدقے میں ملی ہے، نبیوں کو کمالات ملے تو امام الانبیاء کے صدقے میں ملے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے رب نے فرما دیا لولا لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان نہ بناتا، یہ فرمایا آپ نہ ہوتے یہ زمین نہ بناتا، جن و انس کو نہ بناتا، آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ سبحان اللہ،
اب امام الانبیاء کے وسیلے سے انبیاء کو اور اولیاء کو تصرفات ملے. کیسے؟ آج تو لوگ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ چلتا ہے جناب بچی ہے یا بچہ ہے پیٹ میں. لیکن قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک بصارت پر، سبحان اللہ. جب رب کا نور اپنے بندوں کی بصارت بن جاتا ہے پھر وہ قریب بھی دیکھتے ہیں دور بھی دیکھتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب وصال کا وقت قریب ہے، آپ نے 2 بھائیوں اور 2 بہنوں کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی، وصیت کی. تو میں نے عرض کی کہ ابا جان میرے 2 بھائی تو ہیں، 2 بھائی تو ہیں لیکن میری بہن تو ایک ہے، سبحان اللہ. دوسری بہن نہیں ہے. آپ نے فرمایا تیری دوسری بہن تیری ستیلی ماں کے پیٹ میں ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. یہ طاقت کس نے دی تھی دیکھنے کی؟ اللہ تبارک بتا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی، وہ قریب تھے تو دیکھ لیا، یہ دور سے دیکھ کر تو کس طرح آواز کیسے پہنچے گی، تو مدد کیسے ہوگی؟ تو پھر آپ اس بات کو بھی سمجھیں ذرا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین، آپ کا دور ہے، آپ کے دور میں مقام نہاون پر مسلمانوں کا لشکر یہ جنگ کر رہا ہے. وہ مقام مدینے سے 1400 میل دور ہے. کتنے سو؟ 1400 میل. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں تھے. یہاں سے آپ نے دیکھا کہ نہاوند کے مقام پر جدھر حضرت ساریہ کھڑے ہیں ایک طرف پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو مدینے سے حضرت عمر نے آواز دی یا ساریۃ الجبل، سبحان اللہ. یا ساریۃ الجبل. جب یہ آپ نے ندا دی، آواز دی، وہ لوگ جب پلٹ کے واپس آئے نا تو انہوں نے بتایا کہ مقام نہاوند پر ہم نے حضرت عمر کی آواز کو سنا ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگے چلے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آپ کے پاس آیا، اور بھی بندے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ تم لوگ اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہو، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ. یہ کہنا مقصود تھا. وہ بندہ جو اس ٹائم آیا وہ باہر آتے ہوئے رستے میں کہیں بے حیائی اور برائی کے مناظر دیکھ کے آیا، نظر پڑی، دیکھ گیا تو ادھر ان کی بارگاہ میں ڈر گیا. کہنے لگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کیا امام الانبیاء کے بعد اب وحی آپ پہ آتی ہے؟ یہ بات سمجھ آئی؟ کیا وحی آپ پہ آتی ہے؟ فرمایا نہیں، وحی تو نہیں آتی، لیکن اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ. بس مجھے رب نے وہ نور عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے معاملات مجھ پر عیاں ہو جاتے ہیں. اور اب بات ہے مولا علی کی. سبحان اللہ. حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت مولا علی اور مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک محبت کرنے والا غلام. لیکن
شامت اعمال اس نے ایک دفعہ چوری کر لی. کیا کیا؟ چوری کی, ہاتھ کٹ گیا. بعد میں لوگوں نے پوچھا, بتایا, اس نے کہا کہ میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا ہے. تو کسی نے کہا کہ یہ طویل واقعہ ہے, مختصراً ذکر کرتا ہوں. کسی نے کہا کہ جناب ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی انہیں امیر المومنین کہہ رہے ہو. تو غلام بڑی محبت کرنے والا تھا, اس نے کہا وہ جرم میرا ہے, مجھے سزا دے کر علی المرتضیٰ نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے. یہ بات حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچی. آپ نے فرمایا غلام کو بلا کے لے آؤ. غلام کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا وہ ہاتھ بھی لے کے آؤ. جب ہاتھ لایا تو آپ نے رکھا واپس, لعاب دہن لگایا. وہ علی کہ جن کو گھٹی میں لعاب دہن رسول ملا ہو, جن کی گھٹی میں امام الانبیاء نے, جب ولادت ہوئی نا تو حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ عرض کرتی ہیں حضور کی بارگاہ میں, بچہ آنکھیں کھول ہی نہیں رہا ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے, کچھ کھاتا پیتا نہیں. حضور نے فرمایا میرے پاس لے آؤ. جب لایا گیا نا میرے حضور نے اپنا لعاب دہن منہ میں ڈالا. پہلی خوراک جو لی ہے لعاب دہن رسول لیا ہے, اور نظر کھولی ہے. جب آنکھیں کھولی ہیں پہلی نظر پڑی ہے جمال مصطفیٰ پہ پڑی ہے, اور وہ علی المرتضیٰ کہ پھر انہیں وہ مقام ملا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. کسی مقام پہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے. کسی مقام پہ فرمایا میرے حضور نے اے علی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے اسی طرح آپ میرے لیے ہیں. اور خیبر کے مقام پہ میرے حضور نے خبر دی تھی کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ہمیں فتح عطا کرے گا. جب علی المرتضیٰ کو جھنڈا دیا گیا پہلے تو بارگاہ میں آئے تو آنکھوں میں آشوب چشم تھا. میرے حضور نے لعاب دہن لگایا ہے, آپ کی آنکھوں سے وہ مرض آنکھوں کی بیماری کا ختم ہو گیا. لعاب لانے نال کدے مرضاں دور آنیاں ویسے نہیں آنیاں, لیکن اللہ والوں کے لعاب میں بھی اثر ہوتا ہے. اور امام الانبیاء کا لعاب وہ تو جسے مل جائے گویا اسے آب حیات مل گیا ہے, اسے کامیابی کا گویا کہ کوئی اس کے سینے میں, اس کی زبان پر, اس کے دل میں اور جسم کے روئے کے اندر گویا کہ کامیابی کے اثرات منتقل ہو چکے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کو جھنڈا دیا اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتے ہیں, اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. مجھے یار بتائیں یہ محبت دل میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے؟ کسی دوسرے کو ویسے پتہ تو نہیں چلتا ہے نا. تو حضور نے کیا یہ غیب کی خبر نہیں دی؟ وہ نہیں جی, حضرت علی نے بتایا ہوگا, مان لینے اچھے. لیکن چلو جب میرے حضور نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا آغا جبل آغا احد جبل, یہ احد وہ پہاڑ ہے, یحبنا و نحبہ, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. پہاڑ کیسے محبت کرتا ہے کس کو خبر ہے؟ بات یہ ہے کہ امام الانبیاء وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے, وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے. امام الانبیاء نے خبر دی یہ علی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بھی علی سے محبت کرتے ہیں. جھنڈا ہاتھ میں دیا, اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی ہے. میرے حضور نے اگلے دن ہی خبر دے دی تھی کہ کل فتح ملے گی. پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کل کیا ہوگا کس کو پتہ. اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو پتہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز حبیب ازلی کہتے ہیں, اور ڈوبا ہوا سورج بھی جسے پلٹ کر دیکھے ہم اپنے عقیدے میں اسے مولا علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیں. اب تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا. سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی اللہ کے اولیاء انبیاء حیات تھے, اب مدد مانگتے تھے, چلے مان لیتے ہیں.
اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ جملہ بولتے ہیں، شیطان یہ وسوسے دیتا ہے کہ وہ تو مردہ ہیں۔ اور میرے بھائی، میدان جہاد کے اندر شہید ہونے والا، اس کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جنہیں شہید کیا گیا انہیں مردہ نہ کرو، نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ اچھا، یہ شہید زندہ، اس نے جہاد کیا نا، جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا، زندہ ہے۔ اب سنیں، میرے حضور ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ میرے حضور نے اپنے غلاموں، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ جہاد جہاں جانیں چلی گئی ہیں، خون بہایا گیا، گردنیں کٹی ہیں، اس سے بڑا جہاد کون سا؟ فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد، نفس کے ساتھ جہاد۔ جو میدان جہاد میں شہید ہوا جہاد اصغر کرتے ہوئے، وہ تو زندہ، اور جو اللہ کے اولیاء ساری زندگی اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر کرتے رہے، خواہشات کو مارا، لذات کو مارا، ریاضتیں کی، مجاہدے کیے، عبادتیں کی ہے، اپنی راتوں کو رب کی بارگاہ میں اس انداز میں گزارا۔ رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں میرے ہاں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہے، تو پھر وہ کیوں زندہ نہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کے کرم سے وہ بھی زندہ۔ اچھا، بات کو سمجھیے گا، موت جو ہے نا، موت ایک آن کے لیے انبیاء کو بھی آتی ہے، ایک لمحے کے لیے آئی، کیونکہ وہ رب کا وعدہ، وہ دنیا سے گئے۔ یہ بات احادیث کی روشنی میں باقاعدہ ثابت ہے، اور علماء محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، آپ نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر فقط آنی ہے۔ انبیاء کے لیے بھی اجل، موت ہے، مگر ایک آن کی، ایک لمحے کی ہے، پھر وہی مثل سابق ان کی حیات جسمانی ہے۔ وہ کیسے؟ امام سیوطی شافعی علیہ رحمہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کو تقریباً 75 مرتبہ، یہ ہر بندہ مانتا ہے، تقریباً 75 مرتبہ جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ امام الانبیاء جسے چاہتے ہیں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ اب امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے، کیا اب بھی ان سے مدد مانگنا جائز؟ تو کیوں جائز نہیں؟ کیوں جائز نہیں؟ ایک بات سمجھیے گا پہلے، اللہ کے انبیاء اور اولیاء، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جتنے بھی مدد کرتے ہیں نا، یہ سب رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اولیاء کا کسی کی مدد کرنا اصل میں یہ رب ذوالجلال کی مدد ہے۔ مجھے بتائیں، ہم سب کو روزی کون دیتا ہے؟ نہ کرو، دیکھو تنہا مہینے بعد کتوں ملنی۔ کسی بندے کو جناب پولیس میں ہے تو وہاں سے مل رہی ہے، آرمی میں ہے تو وہاں سے مل رہی ہے، ایئر فورس میں ہے تو وہاں سے مل رہی ہے، کوئی کسی انڈسٹریل ایریے میں جتنے افراد ہیں انڈسٹریوں کے مالک، ان کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں اللہ دے رہا ہے؟
او میرے بھائی یہی معاملہ ہے. جس طرح روزی دینے والا اصل میں رزاق اللہ ہے، لیکن اس نے دنیا میں میرے اور آپ کے لیے اسباب بنائے، اسی طرح مدد کرنے والا حقیقی مددگار اللہ ہے، مگر اس نے دنیا میں مدد کے کئی ذرائع بنائے، کئی اسباب بنائے. جی اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، کیا ضرورت ہے کسی اور سے مانگنے؟ شیطان تو وسوسہ دیتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. اچھا سنے پھر اللہ پاک ڈائریکٹ سنتا ہے، کون کہتا ہے نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے. لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے، میں نے اور آپ نے ملنا ہو وزیر اعظم سے، ہم ڈائریکٹ ملاقات کریں گے؟ بتائیں، نہیں کر سکتے. ہم اس کے ذریعے سے کریں گے جو اس کا مقبول بندہ ہے، اس کا پرسنل بندہ ہے، اس کے قریب ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل. دنیاوی بادشاہوں کے پاس جانا ہے تو بڑا اہتمام کرنا ہے اور بڑے رابطے قائم کرنے ہیں. جو احکم الحاکمین ہے، جو رب ذوالجلال ہے، تو اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے اس کے محبوب بندوں سے رابطے نہیں کیے جائیں گے؟ اگر یہی فرمولہ ادھر فٹ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بغیر کیا ہمیں ہدایت نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، دینے پہ قادر ہے، قادر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرائع بنائے. اور بھائی جس طرح بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے، پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے، جیسے بادشاہ ان کی سنتا ہے، میری اور آپ کی نہیں سنتا. بلا تشبیہ و تمثیل رب ذوالجلال کے انبیاء اور اولیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جیسی رب ان کی سنتا ہے، میری اور آپ کی نہیں سنتا. میں اور آپ جتنی مرضی پھونکے ماریں، جتنی مرضی دعائیں کریں، وہ اثر نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہاتھ اٹھائیں گے تو اثر ہوگا. اس کی وجہ ہے اللہ تو سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، مگر ہم نے اپنے رب سے رابطہ کب قائم کیا ہے؟ ہم اس وقت قائم کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے. اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں، خوشی آئے یا غم آئے ہر حال میں اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں. ایک حوالہ اور اس پر ایک ایسی بات آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے میری وہ عادت نہیں کہ میں ہوائی باتیں کروں، ہر ایک چیز ریفرنس کے ساتھ ہے الحمدللہ. امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے، امام غزالی جنہیں تصوف کا امام کہا جاتا ہے، آپ کے حوالے سے شاہ عبد الحق محدث دہلوی صاحب نے اس بات کو ذکر کیا. آپ نے فرمایا کہ امام غزالی فرماتے ہیں جن بزرگوں سے ان کی زندگی میں ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے نا، دنیا سے جانے کے بعد بھی ان سے مدد طلب کی جا سکتی ہے. امام غزالی نے ساتھ فرمایا کہ 4 بندے میں نے زندگی میں وہ دیکھے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں، ان کے کمالات تصرفات اسی طرح ہیں جیسے دنیا میں کرتے تھے، جو دنیا میں کرتے تھے اسی طرح. ان 4 میں 2 نام، ایک حضرت معروف کرخی کا اور دوسرا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا. اب اگلی بات سنیں، سید احمد یہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور بریلی ہند کے رہنے والے ہیں، اس کیٹیگری سے یہ ہیں. ان کا ایک بانجا تھا، اس کا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. انہوں نے فرمایا کہ میرا بانجا سفر پہ نکلا اور عرب کی سرزمین پر تھا، شدت بھوک نے اس کو ستایا اور کھانے کو کوئی شے نہ ملی، رات کا وقت ہو گیا تو مقام صرف میں پہنچا. کہاں؟ ایک جگہ کا نام ہے. تو ان کا بانجا یہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو، کچھ بھی، بھوک نے ستایا. اب سنیے گا، وہاں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور کی زوجہ، ان کی قبر تھی. ان کا بانجا کہتا ہے وہاں گیا، قبر کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے جدہ محترمہ، اے میری ماں،
نبی کی بیویاں تمام ایمان والوں کی مائیں، کہا کہ اے میری ماں میں تیرا مہمان ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، سردیوں کے دن تھے، کوئی کہہ سکتا ہے چلو کوئی چیز رکھ کے چلا گیا ہاتھوں میں، کہتا ہے سردیوں کے دن تھے۔ اب یقین کریں تھوڑی دیر میں 2 گچھے انگوروں کے میرے ایک ایک ہاتھ میں رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ میں پیچھے مڑا، دیکھا، میں نے بیٹھ کے ایک ادھر ہی کھایا، دوسرا باہر لے کے آیا اور باہر لا کر میں نے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کیا۔ بڑی پیاری بات اگلی کی، کہا قرآن میں ہے، کبھی تفصیل سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا، حضرت مریم کو اللہ نے بے موسم پھل دیے مگر ان کی ظاہری زندگی میں دیے ہیں۔ امام الانبیاء کی زوجہ وہ کمال والی ہیں، وہ تصرفات والی ہیں، اللہ نے انہیں وہ کرامت عطا کی، دنیا سے چلی گئی ہیں پھر بھی اللہ بے موسم پھل عطا کر رہا ہے۔ ایک بار محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔